ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے. اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں، خبردار جو بولا. دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں. اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار. اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں اور مجھ سے نہ بولو. اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو، انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے کیا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا، حتی انسوکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے. اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے. آئیے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا. تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا. وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت. تم کیسے دیوبندی ہو، آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا. آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں. جواب عزم نہ کرنا. ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا. اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. جواب دیں. محترم جناب نواب صاحب نہ امیر سوال نہ دس. یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے اس کے لیے دعا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو. ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو. 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو. 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو. 5 آپ میرے پاس یہ فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، حلوہ کر رہے ہیں. لیکن سنو اپنی بددانیتی کا جواب، بددانیتی کا جواب سنو. تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز رکھا ہے. کیوں جھوٹ بولو؟ جائز کا میں نے کہا، شرم نہیں آتی؟ جائز کا میں نے کہا. یہ دیکھو میں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا. میں نے کہا اس نے جواب دی اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں. سنو آپ نے غلط کی، ان کو دھوکہ دے دیا. یہ ہے سوال 2927، سوال نمبر 2927، صفحہ 341. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ہے سوال. اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ، یہ ہے سوال. آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے. نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے. اس کے بعد اور کوئی دعا ماثورہ منقول نہیں.
شرعن ثابت نہیں. اور آپ نے کہا کہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ابھی آمنے سامنے جھوٹ بولا. جھوٹ آپ بول رہے ہیں. جو حوالہ میں نے دی اس کا جواب دیں. یہ دوسرا حوالہ ہے. کتاب ایک ہی ہے. کتاب ایک ہی ہے. کہہ دو ہمارے جو مولوی جھوٹ تھے, دو باتیں کرتے تھے, غلط بیانی کرتے تھے. کہہ دو تمہارا فتوا لگاؤ. کہہ دو کہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے تھے. کبھی کہتے نہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہو دوسرے سے نہیں دیکھتے ہو. کہہ دو. ہاں آگے چلو. امام و مقتدی سب کو اس کو ترک کر دیں کہ خلاف سنت کا التزام درست نہیں ہے. بحوالِ رد المحتار ویسلم بلا دعاء بعد الرابعہ. اچھا تو اب آپ کا کیا علاج ہے ادھر آمنے سامنے جھوٹ بولنے؟ وہ بھی پتا چلے گا کون جھوٹ بول رہا ہے. یہی بول رہے ہو. کیا جا سکتا. مجھے وہ سوال کا جواب دے دو کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا, کسی ایک حدیث میں ثابت کر دو کہ دعا پڑی ہے. ادھر ادھر مت جاؤ, ادھر ادھر مت جاؤ. 150 جنازہ سردار انبیاء نے جو پڑھایا اس سے کوئی عمل, اس کی کوئی حدیث 10 لاکھ حدیثوں میں دکھاؤ, ابھی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. دکھاؤ, چھوڑ دو. یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے میں اس کو نہیں پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے. تمہارا جواب دو. آج سارے کام اچھا سنو نواب صاحب, سنو. علماء دیوبند نے اب دیکھو یہ موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع چھیڑنا, مقصد یہ ہے کہ موقع سے بھاگنے کی کوشش کرنا. میں اس کا جواب ایک لفظ میں دے دوں گا. ہمارے شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا, رسالوی بازار میں موجود ہے کہ انگریز کی حکومت دارالحرب ہے. آپ کے خان صاحب نے جواب دے دیا اس کا کہ انگریز کی حکومت دارالامن ہے. کون ہے انگریز کا بوٹ پالش کرنے والا؟ تم ہو. ہاں, انگریز کا بوٹ تم نے پالش کیا, ہم نے نہیں کیا. یہ کوئی سوال نہیں, یہ کوئی بات نہیں. جس سوال کے لیے ایک منٹ, جس سوال کے لیے آپ لوگ وہ یہ ایک منٹ بات کرنا جی کے بعد اتنا تیار نہیں ہے. یہ پھر کوئی انگریز کے ایجنٹ ہے, کوئی ایجنٹ ہے, کوئی کام کے ایجنٹ ہے. یہ صحیح ہے نا. کیونکہ علماء خرابیاں جمع ہیں اور ہمیشہ سے ہو رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بے شرم اور شرم آتی ہے اور جھوٹ بولتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے. دلائل سے بات کریں نا. نہیں, آپ اس طرح ہے, آپ نوجوان ہیں, وہ سفید ریش ہے, ان کو آپ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ آپ ان کا احترام کرنا چاہیے. عمر میں بڑے بزرگ ہیں, لیکن آپ دونوں جب اس طرح بچکانہ حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً اس پہ پوچھنا پڑتا ہے. معزز حاضرین کرام, آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھی. مولانا صاحب کو تک ہمت آنے کے جواب دیجیے. مولانا صاحب کی قسم زمین پڑ سکتی ہے, آسان پڑھو. جواب دینا اتنا آسان نہیں. جواب دیجیے نا. کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا, آپ کے کتاب کے آپ نے تو ابھی تک یہ کتاب بھی نہیں پڑھی. آپ دے دیا کسی کی دعا مانگنا بدعت ہے. ایک دلیل سے دے پڑھنا. اور دوسری بات, مجھے افسوس دینا کی کال چشمہ ہے, وید پبی ہے, یہ ذرا بیدی ہو رہا ہے, یہ اپنے ملک میں پھیل گئے انشاءاللہ. لوگ دیکھ کے کہیں گے بولتا ہے. جنازے کے بعد آنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا, وہ جواب دیتے ہیں اس کو چاہیے نہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ خود بولا, یہ صفحہ چھوڑ کے اس کا جواب نہیں دے, پیچھے گئے. اگر کہتے ہیں وہ بات, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا وہ, اگر آپ کہیں یہ صحیح تو وہ جھوٹ, اگر وہ صحیح تو یہ جھوٹ. یہ فیصلہ آپ کریں, آپ کے گھر کا, ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یہ آپ کے ذمہ, آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی آپ نے ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات, ابھی آپ کے ذمہ عزم نہ کرنا. کہتا ہے آپ حلوہ کھاتے ہیں, ہمیں تو فخر ہے. کھولیے نکالیے مشکات شریف, کتاب الاتما. بی بی عائشہ صدیقہ راویہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ حلوہ کو پسند فرماتے تھے. ہم تو سنت والی گاتے ہیں. آپ بتائیں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی فتویٰ رشیدہ کے اندر لکھتے ہیں پکانا ثواب. یہ کب شروع کیا تم نے؟ اپنی باری آئے تو کباب بھی کھاؤ ثواب ملے گا. اپنی باری آئے جب ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہم چیز کا مولوی صاحب کے لگے لاؤ کوئی حدیث. حضور نے 1.5 لاکھ جنازے پڑھے, ایک ثابت کیا. آپ نے کیا پڑھی حدیثیں؟ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی طاقت. یہ ہوگی شرع عون المعبود